بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں گورنمنٹ کے انتقال کے بارے تھوڑے نال گل بات کرے سا کہ کس طرح گورنمنٹ پنجاب حکومت یا جو ضلعی گورنمنٹ ہے، تحصیل گورنمنٹ ہے، لوگوں کی جیبوں سے کس طریقے سے ناحق پیسہ نکال رہی ہے اور انتقال کی جو فیسیں ہیں وہ اپنی مرضی سے عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہیں۔ ملتان بہاولپور روڈ کے اوپر جو زمین ہے، خاص کر میرا علاقہ ہے، میرا گاؤں ہے، میری رہائش تو ابھی بہاولپور میں ہے، لیکن میرا علاقہ جو ہے وہ چک نمبر 9 MPR ہے۔ آج میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ باقی جگہوں پہ بھی مختلف فیسیں ہوں گی۔ ملتان بہاولپور روڈ چک نمبر 9 MPR کے روڈ کے دائیں اور بائیں جو بھی زمینیں ہیں، 1 ایکڑ روڈ کے دائیں طرف، 1 ایکڑ روڈ کے بائیں طرف، ان کو کمرشل ریٹ کے اوپر گورنمنٹ کی بے رکھی گئی ہے، 2 لاکھ فی مرلہ۔ اب مثال کے طور پہ الف کا سودا بے سے ہوتا ہے، الف خریدار ہے اور بے جو ہے فروخت کنندہ ہے، آپ کا اس کے ساتھ 15 لاکھ کا سودا ہو جاتا ہے کنال کا، تو آپ جو گورنمنٹ کو فیسیں دیں گے وہ 40 لاکھ روپے فی کنال کے دیں گے۔ اب اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ نے آپ کی جیب سے ناجائز پیسہ وصول کیا جو گورنمنٹ کے لیے حرام میں آتا ہے، اور اس کو ظلم بھی کہا جائے تو بجا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ کی رجسٹری بنتی ہے، آپ نے 15 لاکھ روپے کے قریب پیسہ جو ہے وہ خریدار نے فروخت کنندہ کو دیا ہے، تو جب آپ تحصیلدار صاحب کے سامنے جا کے بیان دیتے ہیں، لینے اور دینے والا پلس کھیوڑدار، 4 بندے، کھیوڑدار نے تو یہی کہنا ہے کہ جی میں اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کو بھی جانتا ہوں، یہ میرے علاقے کے ہیں، یہ بیچنے والا ہے اور یہ لینے والا ہے۔ لیکن تحصیلدار صاحب جب سوال کرتے ہیں لینے اور دینے والے سے پیسوں کے معاملات میں، تو پیسے تو انہوں نے لیے بھی ہوتے ہیں اور دیے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بات میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو چیز آپ 15 لاکھ میں خرید کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی میں نے رجسٹری کے مطابق 40 لاکھ اس کو دے دیا ہے، اور وہ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 40 لاکھ لے لیا۔ قیامت والے دن ایز اے مسلمان ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے اوپر یہ جو سرکار کی تلوار لٹک رہی تھی، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو جمع پونجی کی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی پراپرٹی خرید کی ہے کہ تاکہ ہمارے بچے مستقبل میں اس کو کسی کاروبار میں لگا سکیں، اپنا گھر بنا سکیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ ہم ایز اے مسلمان جھوٹ بول کے آئے ہیں؟ تو میں سرکار سے یہ بات کرنے کا مقصد یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ 1 کنال زمین 15 لاکھ روپے میں خریدی گئی، اس کی رجسٹری 40 لاکھ کے حساب سے بنی۔ اب جب 40 لاکھ کے حساب سے بنی تو جو بھتہ سمجھ لو یا ظلم سمجھ لو یا لوگوں کی جیبوں سے ناجائز پیسے نکالنے والی بات سمجھ لو، وہ ہے کہ جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ سراسر عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ 15 لاکھ کی زمین کو 40 لاکھ کی رجسٹری میں تبدیل کریں گے، بنائیں گے، تو پھر آپ کو 1,25,000 یا 30,000 کے اسٹامپ پیپر خرید کرنے ہوں گے۔ 5,000 آپ نے لکھنے والے کو دینا ہوگا، 5,000 آپ
پٹواری کی مد میں یا جو بھی اہلکار کی مد میں سمجھ لیں وہ دینا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ موقع پہ جائے نہ جائے، دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور وہ ایک لیٹر NOC ٹیپ سائن کرتا ہے یا لیٹر سائن کرتا ہے کہ جی میں نے موقع پہ جا کے زمین دیکھ لی ہے، یہ بیچنے والا ہے جو اس نے پرت نکالا ہے سرکار سے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں، اس نے یہ بیچ رہا ہے اور یہ لے رہا ہے، میں نے دیکھ لی ہے، وہ جھوٹی وہاں پہ سائن مین جو بھی کرنے ہوتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو فیس ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تحصیلدار لیتا ہے یا کوئی اور لیتا ہے، نہ میں نے دی ہے نہ میں اس طرف کوئی غلط بات کروں گا، لیکن کمیٹی جو لوگوں کی ویلفیئر بھی نہیں کرتی گاؤں میں جا کے، نہ کسی کو میٹھا پانی دیتی ہے، نہ کوئی روڈ پکا کرتی ہے، نہ کچھ اور کام کرتی ہے، تو 40,000 1,000 فی 2,000 فی مرلہ یعنی 1% کمیشن، وہ 40,000 40 لاکھ کے اوپر وہ کمیٹی کا ہر صورت میں فیس بھری جائے گی۔ پھر آ جائیں FBR کو۔ FBR کے اندر بیچنے والا اگر فیلر ہے تو اس کو 1% فیس پڑے گی 40 لاکھ کے حساب سے 40,000، اور اگر خریدار نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ میاں آپ پیسہ لے رہے ہیں، آپ یہ زمین بیچ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو 40,000 ہے وہ آپ پیمنٹ کریں گے تو ٹھیک۔ اگر خریدار نے اس بیچنے والے سے بات نہیں کی تو وہ 40,000 بھی وہ کہے گا جی آپ بھریں، ٹھیک ہے، تو 40,000 وہ ہو گیا۔ اب جو لینے والا ہے، ہاں اگر بیچنے والا بھی نان فیلر تھا تو وہ 40,000 کی بجائے 80,000 گورنمنٹ کو پیڈ کرے گا، اور اسی طریقے سے لینے والا ہے تو وہ بھی 40 دونے 80,000 پیمنٹ کرے گا اگر وہ نان فیلر ہے۔ اگر فیلر ہے تو وہ 40,000 پیمنٹ کرے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو غریب آدمی ہیں جس نے ایک ایک پیسہ جوڑ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی جگہ لینا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا گھر بنانا چاہتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ فیلر نہیں ہے، فیلر تو وہ تب ہو نا کہ اس کا کوئی ذریعہ معاش ہو، کوئی آمدن ہو جس کو وہ ہر صورت میں فیلر بنائے اور یہ چھوٹ گورنمنٹ سے لے، لیکن اس کو فیلر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی آمدن نہیں ہے۔ فیلر بن جائے گا تو سال کے بعد پھر وہ گوشوارے جمع کرائے گا جو کہ اس کے پاس تو آمدن ہے نہیں۔ تو میرے بالا حکام سے یہ درخواست ہے کہ یہ لوگوں کی جیبوں کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یا جو اس طرح کی زیادتی کی جا رہی ہے، پلیز اس پہ نظر ثانی کریں، اور جو مقررہ ریٹ ہے جو ان دونوں کا آپس میں سودا طے ہوتا ہے اس کے مطابق آپ فیسیں لیں۔ ہاں ایک بیان حلفی آپ لے لیں کہ میں نے اتنے کا بیچا ہے اور اتنے کا میں خرید رہا ہوں، لیکن بیان حلفی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے پرت نکالا اور وہ جو بے نامہ بنا رہا ہے اس کے اوپر اس کی فوٹو شناختی کارڈ کی کاپیاں لگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ گواہ لائے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی یہ جو تقریباً اس نے 15 لاکھ کی وہ زمین لی، پھر اس کے اوپر 3-3.5 لاکھ تقریباً اس نے انتقال کے اوپر خرچ کیے، تو اس کو ایک کنال جو ہے ایکچولی طور پہ وہ پڑی 18 سے 20 لاکھ میں، لیکن گورنمنٹ کو اس نے صرف 40 لاکھ کے حساب سے تمام ٹیکسز اور فیسیں ادا کی، جو سراسر عوام کے ساتھ اور خصوصاً خریدار کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے۔ تو میں MNA میاں رفیق عرائیں صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو اسمبلی میں اٹھائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، اور DC صاحب لودھراں اور AC صاحب دنیا پور، اور پلس وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ میاں جب آپ نے اعلان کیا ہے کہ لوگ کاروبار کریں، ان کو قرضہ دیں گے، لوگ گھر بنائیں تو چھوٹ دیں گے، تو کہاں گئی چھوٹ؟ یہ تو زیادتی ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور انشاءاللہ یہ تنقید نہیں ہے، یہ اصلاحی بات ہے اور عوام کے حق میں بات ہے، اور سچ بات کہنے سے مجھے یا عوام کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو اٹھائیں اور آپ کے سامنے لائیں۔
تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اچھے ٹاپک پہ 115 کے اوپر، اور اسی طریقے سے موٹر وے پولیس کے اوپر، یا اور چند ایک جو بھی میں چیزیں دیکھ رہا ہوں عوام کے اندر رہتے ہوئے، اس کے اوپر میں اپنے جو ہیں موویاں بناتا رہوں گا، اور انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ اس کو تنقید مت سمجھیں، اس کو اصلاح سمجھیں اور جائز بات سمجھیں۔ تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔